السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، آج ہم چرچا کریں گے، بات کریں گے کہ بٹ کوائن جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ تو دوستو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ بٹ کوائن جائز ہے یا ناجائز؟ دنیا کا یہ طے شدہ اصول ہے کہ ابتدائی اور حقیقی اور اصل زر یعنی اوریجنل کرنسی سونا اور چاندی ہے۔ زر کی دوسری شکل یعنی کرنسی کی دوسری شکل پیپر کرنسی ہے، جو بذات خود مال نہیں ہے، بلکہ اس میں جو مالیت پائی جاتی ہے وہ ملک کے اکنامکس اور اقتصادیات ہیں، اور اکنامکس کے ماہرین کہتے ہیں The country's economics growth and decline have an immediate effect the value of the currency، یعنی ملکی اقتصادی ترقی و تنزلی کا اثر فوری طور پر کرنسی کے قدر پر پڑتا ہے، اور اس کرنسی کی قدر کی ضمانت مرکزی یا کرنسی جاری کرنے والا بینک یا فائنینشیل انسٹیٹیوشن دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی ملک اپنی کرنسی کو بند کرتا ہے تو کرنسی کی جو قدر ہے وہ صفر یعنی زیرو ہو جاتی ہے۔ زر یعنی منی کی جو تیسری صورت اس زمانے میں سامنے آئی ہے وہ کرپٹو کرنسی ہے، جسے عام طور پر ڈیجیٹل کرنسی بھی کہا جاتا ہے۔ اور میں ایک بات یہاں پر واضح کر دوں کہ کرپٹو کرنسی ڈی سینٹرلائزڈ ہوتا ہے۔ ڈی سینٹرلائزڈ کا مطلب یہ ہے کہ یہ کرنسی کسی خاص حکومت یا اسٹیٹ یا کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے تابع یا ملکیت نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کی قدر، حیثیت، ویلو ایک آزادانہ، فری اور خود مختار کرنسی کی ہے جو ڈائریکٹلی عوام کی ملکیت ہے۔ یہ سکے یا کاغذی نوٹ کی بجائے کمپیوٹر سرور پر محفوظ ہوتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ صرف انٹرنیٹ یا ڈیجیٹل ڈیوائس کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اسے کرپٹو کرنسی یا ورچوئل کرنسی کہا جاتا ہے۔ اس وقت کرپٹو کرنسی کی جو تعداد ہے وہ 4000 ہیں۔ پہلی کرپٹو کرنسی، جسے عام طور پر مدر آف کرپٹو کرنسی کہا جاتا ہے، وہ بٹ کوائن ہے، اور بٹ کوائن کا انوینشن 2008 میں ایک جاپانی جس کا نام ستوشی ناکا موتو ہے اس کے ہاتھوں ہوئی ہے، اور ستوشی ناکا موتو نے بٹ کوائن کو بلاک چین کی ٹیکنالوجی پر ڈیزائن کیا ہے۔ بلاک چین کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتی ہے، اس پر ہم دوسرے ویڈیو میں گفتگو کریں گے۔ کوائن کا وجود اور اسی طرح ادر کرپٹو کرنسی کا ایگزسٹنس انٹرنیٹ تک محدود ہے۔ انٹرنیٹ سے باہر اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ فزیکلی اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں لے جایا جا سکتا۔ اس کی تخلیق یعنی مائننگ، لین دین یعنی ٹرانزیکشن بلاک چین ٹیکنالوجی کے ذریعے ہوتا ہے۔ اسے ابھی تک عام کرنسی کی طرح قبول عام اور قانونی حیثیت حاصل نہیں ہے۔ اس کا استعمال بہت سارے خدشات کو جنم دیتا ہے۔ اس کے پیچھے کوئی منظم ادارہ، حکومت یا مرکزی بینک یا فائنینشیل انسٹیٹیوشن نہیں ہے، جس کی وجہ سے بعض مفتیان کرام اس کے لین دین اور اس میں ٹریڈنگ کو جائز قرار نہیں دیتے، لیکن بعض مفتیان کرام ایسے ہیں جو اس کے جواز کے قائل ہیں، یعنی اس میں لین دین اور ٹریڈنگ کو وہ جائز اور درست مانتے ہیں۔ یعنی بٹ کوائن سمیت دیگر کرپٹو کرنسی یا ڈیجیٹل کرنسی میں لین دین اور ٹریڈنگ کو جائز قرار دیتے ہیں، اور وہ اس شرط پہ جائز قرار دیتے ہیں کہ جس ملک میں بٹ کوائن یا کرپٹو کرنسی کو قانونی حیثیت حاصل ہو گئی ہے، یعنی قانونی طور پر وہاں لین دین اور اس کے ٹریڈنگ کو ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے، قبول کر لیا گیا ہے، تو وہاں پر شرعی طور پر کرپٹو کرنسی میں لین دین اور
ٹریڈنگ کو جائز قرار دیتے ہیں، وہاں اس کے استعمال میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، شرعاً وہاں جائز ہے۔ البتہ جن ممالک میں اسے اب تک تسلیم نہیں کیا گیا ہے یا قانوناً اسے کوئی حیثیت حاصل نہیں ہے، وہاں اس کے لین دین اور اس کے ذریعے ٹریڈنگ سے بچنا بہتر ہے۔ بھارت میں 2018 میں ریزرو بینک آف انڈیا نے اس کے لین دین اور اس میں ٹریڈنگ پر پابندی عائد کر دیا تھا، جسے سپریم کورٹ آف انڈیا نے مارچ 2020 میں ریزرو بینک آف انڈیا کے ذریعے لگائے گئے کرپٹو کرنسی پر پابندی کو ختم کر دیا تھا۔ تاحال بھارت میں کرپٹو کرنسی میں لین دین اور اس میں ٹریڈنگ کو قانونی حیثیت حاصل ہے۔